بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں الفاحشہ کا لفظ بھی مختلف صیغوں کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور فاحشہ کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہو، مثلا زنا، عمل قوم لوط، برہنگی اور ماں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا وغیرہ۔ اس طرح قرآن میں جھوٹی تہمت کو بھی اور حدیث شریف میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی جملہ فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہی دوسرے شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام افعال سے چاہے وہ اعلانیہ ہو یا چھپ کر منع فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ متقی لوگوں سے اگر کبھی غلطی سے فحش کام کا ارتکاب ہو ہی جائے تو اس پر قائم و مصر نہیں رہتے، بلکہ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ال عمران میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور متقی وہ ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ جبکہ سورہ انعام میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شرمی کے امور فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہو یا پوشیدہ۔ فحاشی پھیلانا۔ فحاشی کا ارتکاب اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب کی خبر دی ہے جو یہ چاہتے ہو کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے۔ سورہ نور میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی جماعت میں فحاشی پھیلے وہ دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ عصمت ازواج انبیاء کے باوجود فحاشی سے متنبہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے کسی قسم کی فحش حرکت کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے نکاح میں وہی عورتیں دیتا ہے جو اندیشوں میں بری ہو، جیسا کہ خود قرآن کریم سورہ نور میں ارشاد الہی ہے، ترجمہ ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک باز عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اس قاعدہ و نظام کے باوجود سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو احسان دلانے کے لیے کہ تم ساری امت کی مائیں ہو، اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرے، احساس بیدار کرنے کے لیے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، ترجمہ ہے، نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔